بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور رب ذوالجلال اس مقدس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال کی طرف سے ایک بار پھر رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ رب ذوالجلال کے گھر میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے صدقے سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ ضروری کتنی ہے، کہ یہی محبت مصطفیٰ ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کے اندر ہر جو بھی نعمت ہمیں میسر آ رہی ہے، جو بھی ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو کھا رہے ہیں، جس کو پی رہے ہیں، ساری کی ساری نعمتیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے تو حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ تو اب محبت ہر چیز میں، ہر ہمارے کام میں، ہر ہمارے فعل میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی وراء الورا ہے۔ ہم دنیاوی حوالے سے بھی دیکھیں کہ جہاں پر بھی محبت آتی ہے تو پھر وہاں پر پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میرا محبوب ہے تو اس کو میں یہ نہ دوں اور یہ دوں، اور یہ میرا محبوب ہے تو اس کے لیے میں یہ کام کروں اور یہ نہ کروں۔ محبوب کی ڈیمانڈ ہو کہ یہ تم نے کام کرنا ہے، اور آگے جو محب ہے وہ سوچنے لگ جائے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی جائز کام ہوتا ہے، جو بھی شریعت کے لحاظ سے جائز کام ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اسی طرح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس دل میں جاتی ہے، جس قلب میں جاتی ہے، جس دل میں جاتی ہے، سب سے پہلے تو اس دل کو منور کرتی ہے، اور منور کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو محبوب کی اداؤں پر لاتی ہے۔
کہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی اداؤں کو بھی وہ اپناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس محبوب کی اداؤں کو نہیں اپناتا، محبوب کے اقوال پر عمل نہیں کرتا، محبوب کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، حضور علیہ السلام کا طور طریقہ ہے، اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتا تو اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال بھی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اپنے ان غلاموں سے فرمائیں کہ اگر تم رب ذوالجلال سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے پھر میری اتباع کرو۔ اب یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دعویٰ بھی کریں، لیکن سب سے پہلے جو رب ذوالجلال نے معیار رکھا، محبت کا جو میرٹ رکھا، وہ یہ ہے کہ اگر تم رب ذوالجلال سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو عام بات نہیں ہے، رب ذوالجلال کے محب بننا چاہتے ہو تو بنو، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ فاتبعونی، محبوب سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں سے فرماؤ کہ اگر یہ رب ذوالجلال سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی انہیں آپ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، تب بھی ان کو آپ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے تو رب ذوالجلال ان کو محبوب تو کیا، ان کو محب نہیں مانتا۔ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو محب نہیں مانتا۔ اب محب کب مانے گا اور محبوب کب بنائے گا؟ کہ جب اے محبوب تمہاری پیروی کریں گے، تمہاری اتباع کریں گے، اور جب اتباع کر لیں گے تو یحببکم اللہ، رب ذوالجلال بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ اب یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی تو اس کی جو شان نزول ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ تھی کہ جو یہود و نصارہ تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں رب ذوالجلال کے پاس جانے کے لیے، رب ذوالجلال سے قرب حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہمارا ڈائریکٹ رب ذوالجلال سے بڑا تعلق ہے، ہم رب ذوالجلال کے محبوب ہیں۔ تو اس وقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ، بلکہ سب سے پہلے تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے محبوب کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے تب تمہیں رب ذوالجلال محبوب بنائے گا۔ اور پھر پیروی کرنے کے تقاضے کیا ہیں؟ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ذوالجلال کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، یعنی جس محبوب سے خود رب ذوالجلال محبت کرتا ہے اور جس کی محبت میں کائنات کو بنا دیا، اب اسی محبوب سے محبت کا دعویٰ ایک عام بندہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ محبت ہے کیسی؟ محبت کا میرٹ دیکھا جائے گا، معیار دیکھا جائے گا کہ یہ محبت کا دعویٰ کیا سچا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم رب ذوالجلال سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبوب سے محبت تو بعد کی بات ہے، اگر تم رب ذوالجلال سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں میرے محبوب کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے محبوب کی اطاعت، کہ جس سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس سے اطاعت، اس کی اطاعت بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر اس محبت میں ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے ایسا کون بندہ ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، کہ جس کو دیکھ کر ہم چل سکیں کہ انہوں نے ایسے محبت کی تو ہم بھی ایسے کریں؟ تو وہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے ایک تو محبت کا آئیڈیل ہے، رب ذوالجلال نے ان کو ایمان لانے کا آئیڈیل بنا دیا کہ اگر تم نے ایمان بھی لانا ہے تو آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان بھی ایسے لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے۔ تو پھر آج اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محبت کا دعویٰ ہے، تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبت کی کیسے ہے، ان کو دیکھیں، ان کی زندگیاں
پوری زندگی دیکھ لیں آپ، کتابوں میں مل جاتی ہے کہ کسی صحابی نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی صحابی نے اپنا مال قربان کر دیا حضور کی ذات پر، حضور کی محبت میں، دین کی محبت میں اپنا گھر، مال، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، لیکن محبت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا۔ تو جب ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں ایک طرف باپ ہوتا تھا اور اسی کے مخالف اس کا بیٹا ہوتا تھا۔ کیا وجہ کیا تھی؟ کوئی پلاٹ کا معاملہ تھا، کوئی مرلے تھے، یا کوئی پیسہ تھا جس کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے؟ باپ بیٹا کیسے ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں تو پھر بھی ممکن ہے، لیکن آج کے دور میں وہ بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ باپ کی جو اہمیت ہے اس پر ایک الگ موضوع ہے، وہ الگ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس وقت ایک طرف میدان جنگ میں باپ ہوتا تھا اور اسی کے مقابلے میں ان کا بیٹا، مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسری طرف ان کا بیٹا۔ اور پھر بعد میں جب وہ اسلام لائے تو کہنے لگے کہ بابا جان ایک دن ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن میں نے تمہیں نہیں مارا، میں نے آپ کا سر قلم نہیں کیا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ چونکہ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں، تو جو والد کی محبت تھی وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تو لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اے بیٹا تو کہتا ہے کہ میں تیرا باپ تھا اور تو نے مجھے نہیں مارا، رب ذوالجلال کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میری تلوار کی زد میں آ جاتا، تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ تو دین کا دشمن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، میں تمہارا سر قلم کر دیتا وہاں پر۔ تو یہاں پر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے باپ بیٹے کا سر قلم کرنے کے لیے خواہش مند ہے؟ اور اگر ایک بندہ اپنے والدین کو چھوڑتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنے مامے کو تھپڑ مار دیا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ دو شہزادے تھے، محیصہ اور ہویصہ، ان میں سے جو چھوٹا تھا وہ اسلام لے آیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگ گیا کہ تو اس رسول کا امتی بن گیا ہے، اس رسول پر ایمان لایا ہے کہ جو ہمارے باپ داداؤں کے دشمن ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ فلاں یہودی جو ہے وہ میری لحاظ سے بک بک کرتا ہے، میری شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کا جا کر سر قلم کر دو۔ تو جب بڑے بھائی کو پتہ چلتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے کہ اے بھائی، ہمارا شروع سے لے کر آج تک ہمارے والدین فوت ہو چکے تھے، لیکن شروع سے لے کر آج تک، آج اگر ہم زندہ ہیں، آج اگر ہم اتنے بڑے ہیں تو ہماری کفالت تو اس یہودی نے کی تھی، اس آدمی نے کی تھی ہماری کفالت، تو آج تو اسی کو مارنے چلا ہے۔ تو وہ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ اے بڑے بھائی، وہ یہودی تو الگ بات ہے، جس محبوب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آج وہ مجھے حکم دے دیں کہ تمہارا سر قلم کرنا ہے تو میں تمہارا سر قلم کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ تو یہ سارا کا سارا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن اتنی محبت، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں آ کر ہر چیز کو قربان کر دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ تو آج ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہیں، محبت کا معیار وہ ہیں، محبت کے لیے مشعل راہ وہ ہیں۔ تو اگر آج ہماری محبت یہ ہے کہ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہمارے دعوے بھی ہیں، ہمارے دعوے ہیں حضور علیہ السلام سے محبت کے،
لیکن اس کے باوجود دین کے دشمنوں سے ہماری یاریاں ہیں. کیا یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے؟ محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے مخالف جو چیز بھی آتی ہے اس کو قربان کر دو. وہ چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی محل ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی پلاٹ ہو، جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آڑ بناتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. محبت کا معیار یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے. تو آج ہم دیکھیں تو صحیح کہ آج جو بندہ دین کا دشمن ہے، جو بندہ حضور علیہ السلام کی عزت پر بھونکتا ہو اور حضور کے اصحاب، حضور کی آل علیہم الرضوان پر بک بک کرتا ہو تو ہم اسے کیسے اپنا یار بنا سکتے ہیں؟ اگر معیار یہ ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی محبت. باپ جو ہے وہ بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. والدین کی نہیں سنتے، والدین کی نہیں سنتے، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مال کتنا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب حکم ملا کہ تم مکہ سے ہجرت کرو تو وہ تو بڑے بڑے مالدار تھے، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں ان کے پاس، لیکن کسی نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے مال کا کیا بنے گا، ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا. بس صرف انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہے، حضور علیہ السلام کی رضا کس چیز میں ہے، حضور علیہ السلام کی چاہت کس میں ہے، اور دین کا تقاضا کیا ہے، اور رب ذوالجلال کے فرامین کیا کہتے ہیں. تو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم محبت مصطفیٰ کے مدعی ہیں اور حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ہمارے کام ویسے نہیں ہیں. حضور علیہ السلام کو جو ناپسند تھا اور حضور علیہ السلام کو جو چیز ناپسند ہے، ہم اس سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ اگر ایک بندہ حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بک بک کرتا ہے، یا ایسے گروہ کے اندر اس کا تعلق ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شانوں کو نہیں مانتے، یا ایسے گروہ کے اندر ان کا تعلق ہے کہ جو قرآن پاک کو نہیں مانتے، قرآن پاک کے اندر بکواسیں کرتے ہیں، قرآن پاک کے معنوں کو تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں، یا ان کا تعلق ایسے گروہ کے ساتھ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، جن کو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ہمارے ایمان کا آئیڈیل بنایا، ایمان کا معیار بنایا، اگر کوئی بندہ اس گروہ میں ہے تو ہماری اس کے ساتھ رشتہ داری کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ تو لہذا حضور علیہ السلام سے جب ہماری محبت ہے تو محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے خلاف جو بھی بولتا ہے، یا حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے خلاف جو بولتا ہے، یا حضور علیہ السلام کے جو حضور علیہ السلام پر نازل کردہ قرآن پاک ہے اس کے خلاف جو بولتا ہے، یا حضور علیہ السلام کی آل کے بارے میں جو بک بک کرتا ہے، تو ہمارا اس سے رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہماری رشتہ داریاں ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ رب ذوالجلال تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے، یا اسلام کا معاملہ آتا ہے، تو نہ ان کو اپنا مال پیارا ہوتا ہے، نہ ان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں، نہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے. اگر ہم محبت کے اندر چلے گئے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دی ہم نے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، اور ہمارے مال کا کیا بنے گا؟ رب ذوالجلال نے تو یہ معیار رکھا ہی نہیں. معیار یہ ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبوب کی اطاعت کرو، محبوب کی پیروی کرو. اور پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتلایا، اسی کے مطابق چلنا ہے. اور اگر بندہ راستے میں چل بھی رہا ہو اور دائیں بائیں دیکھے تو یہ پیروی نہیں ہے، دائیں بائیں مڑ جائے تو یہ پیروی نہیں ہے،
بلکہ حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے. حضور علیہ السلام کی محبت کے کتنے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو جو چیز تھوڑی سی ناپسند ہوتی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کو بھی چھوڑ دیتے. کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا نقصان ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا ایک گلی سے، تو آپ یہ پہلے بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ گلی سے جب گزر ہوا دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ ایک گھر تھا جو تھوڑا بلند تھا، اور بلند گھر جو ہے حضور علیہ السلام کو ناپسند تھے. جب دیکھا حضور علیہ السلام نے، حضور نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے. حضور علیہ السلام کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی، گویا کہ سامنے والا دیکھ سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کو ناپسند فرما رہے ہیں. تو جب دوسرا دن آیا یا تیسرا دن آیا، پھر حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں پر صرف اور صرف اس مکان کا ملبہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو مکان پہلے دیکھ کے گئے تھے وہ مکان موجود نہیں ہے. پوچھا گیا کہ وجہ کیا بنی، تو جب اس صحابی کو لایا گیا جس کا گھر تھا، تو اس سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا میرے صحابی کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے گھر کو گرا دیا. تو وہ عرض کرنے لگے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام ملا تھا، ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ گھر آپ کو ناپسندیدہ ہے، یہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو جو چیز آپ کو ناپسند ہو وہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی. تو آج ہم دیکھیں، اپنے احوال دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی، لیکن حضور علیہ السلام کی جو نافرمانیاں ہم سے صادر ہو رہی ہیں تو وہ کس زمرے میں جائیں گی. محبت کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے گھروں میں جو بے پردگی ہے، ہمارے گھروں میں یہ جو عریانی اور فحاشی کا نظام ہے، اس کو ختم کریں. حضور علیہ السلام یا دین یہ کہتا ہو کہ تم نے پردہ کروانا اپنی عورتوں کو، اور ادھر باپ بھی خوش ہے کہ اس کی بیٹی بے پردہ ہے، ماں بھی خوش ہے کہ اس کی بیٹی بے پردہ ہے، بھائی بھی خوش ہے کہ اس کی بہن بے پردہ ہے، اور باقی چھوٹے بہن بھائی وہ بھی اس بات پر اگر خوش ہوں تو یہ پیروی نہ ہوئی. بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہ چیز سمجھائی نہیں. حضور علیہ السلام نے جہاں پر بیٹیوں سے پیار کا حکم فرمایا ہے، وہاں پر یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف جو پیغام آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اور اسی طرح اور بھی کئی مقامات کہ جہاں پر پردے کا حکم ہے. اور پھر پردگی اور بے پردگی ہمارے گھروں میں کتنی زیادہ ہے. اور حضور علیہ السلام اگر کسی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں تو کیا ہم نے بھی اس کو ناپسند کیا یا کبھی سمجھا؟ ہمارے گھروں کا ماحول دین محمدی سے نہیں ملتا. ہماری بات، ہماری کلام، ہماری بات چیت وہ حضور علیہ السلام کی شریعت سے نہیں ملتی. اور ہمارے معاملات دیکھیں دکانوں پر جا کر، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو ٹھگ لوں، لیکن وہی بندہ جس کو جب ٹھگا جاتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ایماندار بندہ ملے. وہ کیسے ملے گا جب نظام ہی ایسا ہے کہ جب تم نے ایک بندے کو لوٹنا چاہا، جب تم نے یہ چاہا کہ میری جیب کے اندر زیادہ پیسے آ جائیں اور میں اس کو لوٹ لوں، اور پھر جب تمہیں لوٹا جاتا ہے تو پھر تم کہتے ہو کہ ہمیں ایمانداری نہیں مل رہی، ہمیں کوئی ایماندار بندہ نہیں مل رہا. یہ بات نہیں ہے. دین محمدی پر جب ہم عمل کریں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ دین ہمارے معاملات میں کیا کہتا ہے، دین ہمارے گھروں کے معاملات میں، دین ہمارے گھر کے حوالے سے، ہمارے معاملات کے حوالے سے کیا کہتا ہے، تو اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی. اب دیکھیں کتنی بڑی خامیاں ہم میں ہیں، حالانکہ ہم ایسی امت ہیں کہ جس کو رب ذوالجلال نے تمام امتوں پر فضیلت بخشی، اور پھر ہماری محبت کا دعوے بہت بلند ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اگر نماز پڑھ لی، ایک وقت نماز پڑھ لی، یا پھر ایک دفعہ ہفتے کے اندر جمعہ پڑھ لیا، یا سال کے بعد ہم نے عید پڑھ لی تو ہم جنتی ہو گئے. جنتی یقیناً مسلمان جنت میں جائے گا، اس سے کوئی انکار نہیں، اور شفاعت بھی ہوگی، اس سے بھی کوئی انکار نہیں. لیکن جس محبوب نے شفاعت کرنی ہے تو کیا آپ نے اس کا بھی کچھ طریقہ اپنایا؟
جس محبوب نے ہماری شفاعت کرنی ہے اس سے محبت کے دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں، لیکن اگر اسی محبوب نے، جب وہ محبوب قبر میں آئیں گے اور یقیناً آئیں گے، تو کیا ہمارا حلیہ ایسا ہوگا کہ ہم کہہ سکے یا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا امتی ہوں؟ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ تمہارا نہ تو دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو تمہارا چہرہ میرے دین سے ملا، نہ تمہارا کوئی معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ میرے دین سے ملا، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم میرے امتی ہو؟ جس محبوب نے اس امت کی خاطر سب کچھ برداشت کیا ہو، اور اس امت کی خاطر ان کو کیا ضرورت تھی غاروں میں جا کر رونے کی، کیا ضرورت تھی اپنے پورے بدن کو لہو لہان کروانے کی اور زخمی کروانے کی؟ صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ بعد میں آنے والا مسلمان اس طرح سکون سے آئے اور نماز پڑھے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے، حضور کی اہل بیت نے اس دین کے لیے جو کام کیا، اتنی بڑی قربانیاں دیں، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آنے والی جو امت ہے، آنے والے جو لوگ ہیں، وہ بالکل سکون سے، بالکل آرام سے مساجد میں آئیں، اور مساجد میں جب آئیں تو ان سے کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو، اور ہم تک دین اس لیے پہنچایا گیا اور مشقتیں اس لیے برداشت کی گئی کہ جب میرا امتی دین پر عمل پیرا ہونے لگے، کوئی کافر اس کے مقابلے میں نہ آئے، کوئی اس کو روکنے نہ آئے۔ لیکن ہمارا یہاں پر دیکھو، نہ کوئی ہمیں نماز سے روکتا ہے، نہ کسی نے ہمیں کبھی کسی نے کہا ہو کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو پردہ کروایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، کبھی کسی نے کہا ہے؟ اگر کسی نے نہیں کہا اور اپنی ہم مرضی سے کر رہے ہیں تو یہ محبت مصطفیٰ کا معیار نہیں ہے۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو بھی ناپسند ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، وہ چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے والدین میں سے کوئی بھی ہو۔ صرف اور صرف دین کا معیار، محبت مصطفیٰ کا معیار یہ ہے کہ دین کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، دین اسلام کا، تو دین نے ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے، تو دین پر ہم عمل بھی پیرا ہوں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کے دین کا مخالف ہے، حضور علیہ السلام کے دین کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ڈھانا کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، کبھی اسلام کا انکار کر کے، کبھی اسلام کے خلاف بک بک کر کے، اور کبھی حضور علیہ السلام کے ان اصحاب کے بارے میں بک بک کر کے کہ جن کو آئیڈیل رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بنایا ایمان کا، اور یا پھر ان اصحاب کے بارے میں، اس اہل بیت کے بارے میں کہ جس کو رب ذوالجلال کے محبوب نے کشتی کی مانند بنایا ہو۔ اگر کوئی ان کا مخالف ہے تو اگرچہ وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، ہمارا اس سے کبھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم تعلق رکھیں گے تو یہ پھر محبت مصطفیٰ نہیں۔ محبت مصطفیٰ ہماری اس وقت مقبول ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے دین پر، حضور علیہ السلام کی شریعت پر جب ہم پہرا دیں گے، اور اسی کے مطابق اپنے گھروں کے معاملات کو، اپنے گھریلو معاملات، اپنے باہر والے جتنے بھی معاملات ہیں، اپنی نجی یا معاشرتی جتنے بھی معاملات ہیں، ہم سب کو دین کے مطابق اگر چلائیں گے تو اس وقت ہماری محبت بھی معتبر ہوگی، اور رب ذوالجلال بھی ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور اگر ہمیں یہ کام میسر نہ آیا، ہم نے یہ نہ کام کیا، تو پھر ہم کبھی بھی رب ذوالجلال کے محبوب نہیں بن سکتے۔ تو محبوب بننے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے فاتبعونی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی معاملات کرنے ہیں، اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کرو گے تو رب ذوالجلال بھی تمہیں محبت فرمائے گا، اور پھر ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اگر